السلام علیکم دوستو، بہت ہی پیارے بھائی ایک ویک سے ریکویسٹ کر رہے تھے کہ میرے نام پر ویڈیو بنائیں۔ پرانی ریکارڈنگز ہونے کی وجہ سے میں ان کے لیے ویڈیو نہیں بنا سکا، تو آج میں نے نیو ریکارڈنگز کی تو میں نے سوچا بھائی کے لیے ویڈیو بنا لیں۔ دیری کے لیے بہت معذرت۔ ہمارے پیارے بھائی کا نام زیان ہے۔ آپ سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ زیان بھائی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ پاک زیان بھائی کی تمام مشکلات کو ختم کرے اور زندگی میں آسانیاں پیدا فرمائے، آمین۔ اللہ جب تم سے راضی ہو جاتا ہے تو پھر بہت جلد تم اپنی آنکھوں سے اپنا بدلتا نصیب دیکھو گے۔ تمہاری ان ضبط کرتی آنکھوں کے لیے اللہ کے پاس بے شمار وسیلے ہیں۔ تمہارے اس صبر کرتے وجود کے لیے اللہ کے پاس ہزاروں معجزے ہیں۔ جب وہ تمہارے سوچے ہوئے ارادوں میں شکست دیتا ہے تو پھر وہ تمہیں اپنی قدرت دکھاتا ہے۔ ڈرو نہیں، دعاؤں کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ وہ تمہیں اپنے رستے سے چلا کر تمہاری منزل تک لے جاتا ہے۔ یہ دیری تو اس کی محبت کا نرالا سا انداز ہے۔ جس کی بہا جائے اس کی آواز کو وہ بار بار سننا چاہتا ہے۔ صبر رکھو۔ ایک رستہ بند ہونے کے باوجود اس کے پاس تمہاری دعائیں مکمل کرنے کے ان گنت طریقے ہیں۔ اگر وہاں سے نہیں جہاں سے تمہیں امید تھی، تو وہاں سے جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا وہ کن کہے گا، اور تمہارا بکھرا وجود پھر سے سمٹ جائے گا۔ تم کب خود سے یاد کرتے ہو رب کو؟ جب دنیا سے ٹھکرا دیے جاتے ہو، پھر کرتے ہو نا یاد رب کو؟ بتاؤ، جاتے ہو نا اپنی چاہت مانگنے کے لیے اس کے پاس؟ بتاؤ، جاتے ہو نا اپنی خواہشات کے لیے اس کے پاس؟ وہ جو خود تمہیں اپنی محبت سے نوازنا چاہتا ہے۔ بتاؤ، جاتے ہو نا دنیا کی چاہت کے لیے اس کے پاس؟ تم کب پہلے پکارتے ہو اس رب کو؟ جب دنیا تمہاری فریاد انسنی کر دیتی ہے، پھر پکارتے ہو نا رب کو؟ جب تک وہ تمہیں آزمائش میں نہیں ڈالتا، تم کب سمجھتے ہو اس کی مصلحتوں کو؟ وہ تمہیں اپنے قریب کرنے کے لیے آزمائش میں ڈالتا ہے اور کہتا ہے، بتا کون ہے تیرا میرے سوا؟ وہ آزمائش میں ڈالتا ہی تمہیں یہ یقین دلانے کے لیے ہے کہ تمہارا کوئی نہیں ہے اس ذات کے سوا۔ وہی ہوتا ہے جب کوئی نہیں ہوتا، وہی سنتا ہے جب کوئی نہیں سنتا۔ یہ دنیا کے سہارے سب عارضی ہیں، یہ دنیا کی چاہتیں سب وقتی ہیں۔ بس اللہ کی مدد تم سے ایک دعا دور ہے، بس اس کے ایک کن کی بات ہے۔ بس تم ہمت نہ ہارنا، خود کو اکیلا نہ سمجھنا۔ وہ تمہاری زندگی سے سارے غم مشکلیں ایسے نکال دے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق پتہ ہے کیسے دیکھتے ہیں؟ اپنی زندگی میں ہونے والے منفی تجربات سے۔ ہم وہ لوگ ہیں جو محبت میں سب سے پہلی چیز ہی یہ دیکھتے ہیں کہ میرا کتنا نقصان اور فائدہ ہوا۔ بالکل ایسے ہی آپ کی زندگی میں کچھ حالات ایسے آتے ہیں جو اس وقت تو آپ کو اتنے محسوس نہیں ہوتے۔ ان سے ملنے والی تکلیف کی بھی ایک وقتی شدت ہوتی ہے، محسوس ضرور ہوتی ہے، پر ایک وقت وہ احساس بھی ختم ہو جاتا ہے تو آپ ان کی اہمیت ہی نہیں دیکھ پاتے۔ آپ کو یہ یاد رہتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہوا، آپ یہ کبھی سوچ ہی نہیں پاتے کہ کیوں ہوا۔ پھر وقت گزرتا جاتا ہے اور آپ ان سے آگے نکل آتے ہیں اور وہ آپ سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ پھر جب آپ خود کو دیکھتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ ان کا ہونا کتنا لازمی تھا، اس وقت کے لیے نہیں جب وہ سب ہوا تھا، بلکہ اس وقت کے لیے جس میں آپ ابھی موجود ہیں۔ جب آپ خود پر ان کے ایفیکٹ دیکھتے ہیں، تب آپ خود کو ایک بالکل مختلف انسان پاتے ہیں۔ پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کہاں سے چل کر آپ کہاں آتے ہیں، کون سے راستوں سے کون سے راستے نکلے ہیں۔ کوئی بھی چیز جب نئی نئی ہوتی ہے، پھر جب وہی نئی چیز تھوڑی سی پرانی ہو جاتی ہے، پھر آپ انہیں قبول کرنا شروع کر دیتے ہیں۔
خواہ مخواہ خود کو مستقبل کے حوالے سے ہلکان مت کیا کریں۔ آپ کی کہانی ہرگز ادھوری نہیں رہے گی۔ آپ کی جاب، شادی، بچے، خاندان، یہ سب اللہ کی تدبیر کے تحت ہوگا۔ اللہ نے اس کائنات میں کچھ بھی ادھورا نہیں چھوڑا، سب مکمل ہے۔ ہم انسان بھی مکمل ہیں۔ ہماری بھولنے کی عادت ہی ہمیں مکمل کرتی ہے، کیونکہ اللہ نے ہر شخص کو مکمل طور پر تخلیق کیا ہے۔ ہماری شکل و صورت، رنگ، قد، ہر شے ہماری تحمیل کرتی ہے۔ ہم جیسے ہیں ویسے ہی ہیں، البتہ ہماری کوتاہیاں، گناہ اور نااہلی ہماری اپنی غلطیاں ہیں۔ ہمیں اپنی غلطیوں اور خامیوں میں فرق کرنا آنا چاہیے، یوں ہی آپ خود سے محبت بھی کر سکیں گے۔ تمہارا اللہ رب العزت پر یقین ہی تمہیں کن سے روشن ناز کروائے گا، اور اس کی ذات اقدس پر یہ بھروسہ ہی تمہیں معجزوں سے ملوائے گا۔ جو توکل رکھتے ہیں وہ اپنی آنکھوں سے ناممکن کا ممکن ہونا دیکھتے ہیں، اور جو مایوسی و نا امیدی کا شکار ہو کر اس کے سامنے دامن پھیلانا چھوڑ دیتے ہیں، وہ کبھی بھی خسارے سے نکل نہیں پاتے۔ راستہ سامنے ہوتے ہوئے بھی ان کی آنکھوں کو ہر سو گہرا اندھیرا دکھائی دیتا ہے۔ بے چینی و بے سکونی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ اور بتاؤ ذرا، جب اللہ رب العزت نے تم سے فرما دیا کہ تم جیسا مجھ سے گمان رکھو گے میں ویسا ہی تم سے پیش آؤں گا، تو پھر اسے دینے والا سوچو، اسے کن سے فیکون تک ہر ادھوری کہانی مکمل کرنے والا سوچو، مشکل میں آسانی پیدا کرنے والا سوچو، تنگی سے خوشحالی کی نوید دینے والا سوچو، عطا والا سوچو۔ یہ تمہارے گمان ہی حقیقتوں کا روپ دھارتے ہیں، اور پھر جب تمہارے گمان سچ ثابت ہوتے ہیں تو تب تم انہیں قبول نہیں کر پاتے، پھر تم اس کی حکمتوں پر سوال اٹھانے لگ جاتے ہو۔ یاد رکھو، دعائیں کبھی رد نہیں کی جاتی، بلکہ انہیں قبولیت کے لیے چن لیا جاتا ہے۔ لیکن ہر دعا کی قبولیت کا ایک مقررہ وقت ہے۔ اس وقت کے آنے سے پہلے جو بھی تمہیں مشکلات درپیش ہوتی ہیں وہ تمہاری آزمائش کرنے آتی ہیں، تاکہ تمہارا اللہ رب العزت پر یقین دیکھ سکے کہ کیا تم اس کی مصلحتوں کو نہ سمجھنے کے باوجود بھی اس کی رضا میں راضی ہو جاتے ہو، یا پھر اس کی مصلحتوں پر بے یقینی کی مہر لگا دیتے ہو۔ کیا تم اس کے قدرت مند ہونے پہ ایمان رکھتے ہو، یا غیر اللہ کے دروں کے متوالی بن جاتے ہو؟ اور دیکھو، جو خود سے ایک سانس تک لینے پر بھی اختیار نہیں رکھتے، وہ تمہارے درد کی خلاصی کیسے کر سکتے ہیں؟ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے خالق کو چھوڑ کر اس کی مخلوق کے پاس اپنی فریادیں لے کر جاتے ہیں، اور بے شک وہ لوگ سراسر خسارے میں رہیں گے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ پوچھئے کہ آسمانوں اور زمین کا پروردگار کون ہے؟ کہہ دیجئے اللہ، کہہ دیجئے کیا تم پھر بھی اس کے سوا اوروں کو حمایتی بنا رہے ہو جو خود اپنی جان کے بھی بھلے برے کا اختیار نہیں رکھتے؟ کہہ دیجئے کہ کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتا ہے، یا کیا اندھیرا اور روشنی برابر ہو سکتی ہے؟ کیا جنہیں یہ اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہیں انہوں نے بھی اللہ کی طرح مخلوق پیدا کی ہے کہ ان کی نظر میں پیدائش مشتبہ ہو گئی ہو؟ کہہ دیجئے کہ صرف اللہ ہی تمام چیزوں کا خالق ہے، وہ اکیلا ہے اور زبردست غالب ہے۔ فکر نہ کریں، اللہ تعالیٰ نے باقی وقتوں کی طرح آپ کا یہ وقت بھی گزار دینا ہے۔ پھر کیا ہوا اگر وہاں سے بات نہیں بن سکی جہاں سے آپ کو امید تھی؟ اللہ پر یقین رکھیں، کیونکہ اس کے پاس آپ کے لیے جو منصوبے ہیں وہ آپ کے اپنے منصوبوں سے بہت بہترین ہیں۔ اس نے جو آپ کو عطا کرنے کے لیے مقرر کر رکھا ہے وہ اس سے بہت خوبصورت ہے جو آپ نے کھویا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی نافرمانی پر صبر کرتا ہے اور اسے پکڑنے میں جلدی نہیں کرتا۔ انسان نافرمانی کے کاموں سے آلودہ ہوا رہتا ہے، پھر بھی وہ انہیں رزق و روزی دینا بند نہیں کرتا۔ یہ اس کے بندے کے لیے رحمت کی انتہا ہے۔
اور دوسری طرف انسان مخلوق ہو کر نفس کے خلاف واقع ہونے والی چیزوں پر صبر نہیں کر پاتا۔ اور کیا ہے کہ انسان دوسروں کے لیے رحیم نہیں بنتا، جبکہ اللہ اس کی زیادتیوں کے باوجود بھی اس پر رحم کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔